وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی 60 نمبر آیت مبارکہ آج ہم نے یہاں سے آغاز کرنا ہے۔ سورہ انفال اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی اور یہ نفل کی جمع ہے جس کا معنی زائد ہونا ہے، مال غنیمت کے معنوں میں ہے۔ مدنی اپنے 10 سالہ دورانیے میں یہ دوسرے سال غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آج سے جس آیت کا آغاز ہے، اس پورے کے پورے رکوع میں اللہ دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم فرما رہا ہے۔ دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم اسلام کے اللہ پہ توکل کے حکم کے ساتھ، اور وہ اسلام جو ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، وہ اگر مسلمانوں کے عمل میں کوئی مخل ہو اور مسلمانوں کے امن کو برباد کرے تو پھر اللہ دشمن کے خلاف قتال اور ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم بھی فرما رہا ہے۔ دشمن کے خلاف تیاری کن بنیادوں پہ ہوتی ہے؟ اپنی قوم کو علمی اعتبار سے تیار کر کے دشمن کے خلاف کھڑے کرنا، یہ بھی دشمن کے خلاف تیاری ہے۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی چونکہ اس وقت یہ باتیں اس لیول کی نہیں تھیں، لیکن اللہ جب دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم فرما رہا ہے تو پھر ساری چیزیں اس کے اندر مراد ہیں۔ ایٹم بم بھی اسی کے اندر ہے، اور ٹیکنالوجی کی ساری چیزیں اور وسعتیں اسی کے اندر ہے۔ مسلمانوں کو فزیکلی باقاعدہ سے صحت مند بنا کر بطور مجاہد تیار کرنا اور لڑائی کے لیے تیار کرنا، یہ بھی اسی آیت مبارکہ سے مقصود ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، واو کا معنی اور اعدوا، تم تیار رکھو، لہم ان کے لیے، کفار کے لیے، دشمن کے لیے۔ پیچھے چونکہ ذکر ہوا بالکل پچھلی آیت میں لا یحسبن الذین کفروا، تو یہ کفار اور جو دشمن ہیں، اعدوا لہم ان کے لیے تیار رکھو، ما استطعتم من قوة، ما جو یا جتنی استطعتم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوت اپنی قوت کے ساتھ۔ وہ قوت معاشی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی کی بھی ہو سکتی ہے۔ قوت ہمیشہ اور طاقت کے ساتھ تیار رہو دشمن کے خلاف۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْل، اور مربوط قسم کے گھوڑے تیار شدہ، یہ ان کے لیے تم تیار رکھو۔ کسی وقت بھی تمہیں ان کے خلاف نکلنے کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، واو کا معنی۔ اور من سے رباط، ویسے یہ مربوط سے ہوتا ہے جیسے ایک چیز دوسری چیز سے ملی ہوئی ہو، تو رباط انہی بندھے ہوئے مربوط انداز میں گھوڑوں سے مراد ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْل، خیل گھوڑا ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْل، اور بندھے ہوئے گھوڑے جن کو تم صرف اس لیے تیار کر کے رکھو کہ دشمن آئے گا اور اس کے خلاف ہم نکل پڑیں گے، ہم وقت اس تیاری میں رہو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور ترہبون بہ تاکہ تم رعب ڈال سکو، یہ اب اس سے ہے، عین سے نہیں ہے۔ ترہبون بہ تاکہ تم خوف زدہ کرو، بہ اس کے ساتھ، عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور تمہارے دشمن کو، یعنی اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن سانجھا اور ایک ہی دشمن ہے، اور وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تم اپنے گھوڑے اور اپنی قوت ہمہ وقت تیار رکھو دشمن کے لیے تاکہ تم خوف زدہ کر سکو، ڈرا سکو اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ یہاں ایک اور بات دیکھیے گا کہ دشمن اس وقت تو کفار تھے، لیکن ایک اور جملہ اللہ فرما رہا ہے شاید جو ہمارے زمانے کے لیے تھا، جو اللہ کا دشمن ہے اس کے خلاف تیار رہو، اپنے دشمن کے خلاف تیار رہو۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اس سے مراد شاید آج کی کوئی تہذیب بھی ہے، اس سے مراد شاید آج کی کوئی ٹیکنالوجی بھی ہے جو ہمارے مسلمانوں کو اور بچوں کو میڈیا کی شکل میں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ گھوڑے تیار رکھو، قوت کے ساتھ تیار رہو اپنے اس دشمن کو ڈرانے کے لیے جو تمہارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا۔ وآخرین، واو کا معنی، اور آخرین
اپنے ان دوسرے دشمنوں کو بھی من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں. وہ کون ہیں؟ لا تعلمونہم، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے. وہ آئیں گے، وہ دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گے. ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ میں تفسیر بالرائے سے کہ ہر وہ ٹول، ہر وہ طریقہ جو اللہ رسول کے مشن سے انسان کو دور کرے، یہاں وہ دشمن مراد ہے. وہ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، وہ تہذیب بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال بھی ہو سکتا ہے جو راہ حق سے ہٹا دے. میں نے کل عرض کیا ہمارے بچوں کو جہاد کا معنی تک بھی کوئی نہیں آتا. اب 9th 10th کا بچہ 15 سال کا نوجوان آدمی ہے، اور محمد بن قاسم جب آتا ہے تو عمر کی ہم مثالیں دیتے ہیں. کتنی عمر تھی؟ 17 سال. 14 سال کے لوگ مفتی ہوا کرتے تھے مکہ اور مدینہ میں. صحابہ کرام کی جوانیوں کا یہ عالم تھا. تو ہم سے تو ہمارے دشمن نے چھین لیے یہ سارے کے سارے جذب. اسلام کو امن کے لبادے میں ملبوس کر کے اور ملفوف کر کے ایسے پیش کیا گیا کہ کوئی جہاد کا نام لے تو اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے. اس میں بھی ہمارے اپنے لوگوں کا کردار ہے. جہادی تنظیمیں جن ناموں سے بنی، انہوں نے یہ دہشت معاشرے میں پیدا کی جس کی وجہ سے اسلام کا بہترین جو پلر تھا معاشرے میں امن کے لیے، وہ بدنام ہو گیا آج. اور ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو جان بوجھ کر بدنام کیا. شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے تیار کردہ لوگ تھے، طالبان کی شکل میں ہو، داعش کی شکل میں ہو، یا القاعدہ کی شکل میں ہو. جیسے بھی ان کے اپنے موڈیفائڈ قسم کے لشکر بھی تیار ہوئے، دنیا میں تباہی اور بربادی بھی پھیلی. ان کے مرنے مروانے کے انداز بھی کیسے تھے کہ مار بھی دیے گئے اور سمندر میں بھی بہا دیے گئے، نہ اس کی کسی نے ناش دیکھی، نہ کوئی اور معاملہ ہوا. تو یہ آیت مبارکہ بڑی غور طلب ہے. اپنے اس دشمن کے خلاف بھی تیار رہو جو ان دشمنوں کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے ہو. یہ چیزیں صحابہ کرام کے دور میں تو نہیں تھی، یہ چیزیں تو اب آئی ہیں. تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کا کلام ہے. جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے. اب جو صحابہ کرام نکلے تھے اللہ کی بارگاہ میں اس حکم کو سننے کے بعد، قوت کے ساتھ گھوڑے تیار کر کے، جو کچھ بھی تھا، اگر کسی کے پاس کو نہیں تھا تو مالی لحاظ سے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، صحابہ کرام کا کردار بڑا واضح تھا. اب اللہ ان کو اپریشیٹ بھی فرما رہا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَمَا تُنْفِقُوا واو کمانا اور ما کمانا جو تنفقو تم خرچ کرو، من شیء کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا پورا پورا دیا جائے گا. یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے. یوفا پورا پورا دیا جائے گا. اسی سے نکلا ہے وفا کرنا. وفا یہ ہوتی ہے کہ جو کہے انسان اس پہ پورا ہو کر دکھائے، وعدہ پورا کر دے. یوفا پورا پورا دیا جائے گا اس کا بدلہ، الیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون اور کمی بیشی نہیں کی جائے گی. ظلم زیادتی ہی نہیں ہوتا، کسی چیز کو کم کر کے لوگوں کو دینا یہ بھی ظلم ہے. اب کسی کے برے عمل کا بدلہ اس کو اس سے زیادہ برے انداز میں دیا جائے تو یہ ظلم ہے، لیکن اگر کوئی چیز کم تول کے دی جائے تو یہ بھی تو ظلم ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ یہ ظلم اس معنوں میں ہے کہ تمہیں بڑھا کر یا کم کر کے نہیں، بلکہ اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. میدان جنگ کا یہ بھی اصول ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ تیار رہو دشمن کے خلاف، ڈٹنے کا کہا، ہمت بڑی کی. لیکن پھر یہ ہو کہ میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن کہے جی میں ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں تمہاری بات مانتا ہوں، تو کیا پھر بھی تم اتنی شدت کے ساتھ ان کے خلاف لڑو؟ نہیں. اگر وہ بنتے ہیں تمہارے سامنے اس انداز میں کہ جھکتے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے آتے ہیں، تمہارے موقف کو مانتے ہیں، اللہ رسول کی رضا کی طرف آتے ہیں، تو پھر تم بھی ان کی طرف تھوڑے تھوڑے مائل ہو جاؤ. اگر وہ فلیکسیبل ہوں تو تم بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھاؤ. وَإِنْ جَانَحُوا واو کا معنی اور ان اگر جانحو لسلم اگر وہ صلح کی طرف تھوڑے سے مائل ہوں، جھکاؤ رکھیں، تو فجنح لہا آپ بھی اس کی طرف تھوڑے سے مائل ہوں، آپ بھی محبوب مائل ہو جائیے. وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. انہ هو السمیع العلیم انہ بے شک وہ ہوا وہ السمیع جاننے والا ہے، سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہاں دشمن کبھی کبھی دھوکہ بھی دیتا ہے. محبوب اگر میدان جنگ میں دشمن آپ کی طرف مائل ہو اور اپنے موقف سے وڈرا کرے، آپ کی بات کو مانے، تو آپ بھی اس کی بات کی طرف
بڑھے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی 2 نمازیں مسلمان چھوڑ دیں تو ہم بھی 2 پڑھتے ہیں، یہ ان کے موقف کی طرف نہیں آنا. بلکہ اگر وہ مائل ہوں اس بات کی طرف کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ہم رسول کے حکم کو مانتے ہیں، تو محبوب آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور کہیں ٹھیک ہے ہم تلواریں رکھتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں. لیکن محبوب اگر وہ دھوکہ دے تو پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس اللہ نے تو پہلے بھی آپ کی نصرت فرمائی ہے اور مومنوں کی بھی فرمائی ہے، وہ آگے بھی فرمائے گا. واو کا معنی. اور ان اگر یریدو، اگر وہ ارادہ کریں، ان کہ یخدعوک، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، تو فإن حسبک اللہ، فا کا معنی پاس، ان بے شک، حسبک اللہ، آپ کو محبوب اللہ کافی ہے. جب بچپن میں بچے گرتے تھے تو مائیں کیا کہتی تھی؟ حسبی اللہ. تو معنی کیا ہوتا تھا؟ اللہ کافی ہے. فإن حسبک اللہ، تو بے شک اللہ کافی ہے آپ کو. هو الذی، وہ اللہ ہے، ایدک، ایدک، جی ایدہ جس نے مدد کی ہے، تائید کی ہے، کا آپ کی بنصر ہی، اپنی نصرت بھیجنے کے ساتھ، وہ فرشتوں کی شکل میں ہو یا قوت ایمانی کے مضبوط ہونے کے ساتھ، جان مال کی پرواہ کیے بغیر ہو، جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ. وبالمومنین، اور مومنین کی بھی نصرت کی، اور مومنین کی جماعت کے ساتھ محبوب آپ کی نصرت کی. یہ دونوں معنی سے مراد ہیں. محبوب آپ کی اللہ نے تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، اور وبالمومنین، اور مومنین کے ساتھ آپ کی نصرت کی. محبوب یہ بھی تو تھا کہ کوئی بندہ ایمان نہ لاتا آپ پہ، لیکن آپ کے اوپر اتنے لوگ ایمان لے آئے، ان کے دل نرم ہو گئے. تو محبوب یہ آپ کے مشن کے لیے مدد تھی اللہ کی. کس شکل میں؟ انسانوں کو آپ کے قریب کرنے کی شکل میں، مومنین کو آپ کے قریب کرنے کی شکل میں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، واو کا معنی اور الف، الفت ڈال دی، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں اللہ نے محبوب محبت پیدا کر دی. آپ ذرا وہ معاہدہ ذہن میں لائیں جو اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ آ کر مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان کیا تھا. کیا کہتے ہیں اسے؟ مواخات مدینہ. تو مواخات مدینہ میں ایک مواخاتی بھائی اپنے بھائی کے لیے کتنا ڈیووٹڈ ہوتا تھا کہ اپنا سب کچھ اس کو دے دیتا تھا. اور پھر اللہ نے ایک سورت آیت نازل فرمائی کہ آج کے بعد تم نے مواخاتی بھائیوں کو کچھ نہیں دینا، بلکہ آج کے بعد تم نے اپنے بلڈ ریلیشن والے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں قریبی، جو تمہاری پراپرٹیز کے مستحق ہیں، تم نے ان کا حصہ ان کو دینا ہے. تو کہاں گیا خون، کہاں گئے رشتے؟ نظریہ اتنا پختہ تھا جس کو اللہ فرما رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. یہ الفت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. واو کا معنی اور الفا، اس نے الفت ڈال دی بین قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر. لو آپ دیکھیں اگر آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر الفت نہیں ہے اپنوں کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ دور ہے ہم سے، اللہ کے غضب کا امت شکار ہے کہ دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، دلوں کے اندر قربت اور الفت نہیں ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. یہ وہ ریئلائزیشن ہے کہ محبوب اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو کیفیت تو نہیں خریدی جا سکتی محبت والی، لیکن اللہ نے یہ محبت آپ کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی. لو اگر انفقتا، اگر آپ خرچ کرتے، یہ انفقہ فعل ماضی ہے، انفقا، انفقا، انفقو، انفقت، انفقتا، انفقنا، انفقتا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. محبوب اگر آپ خرچ کر لیتے ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعہ سارے کا سارا، تو ما الفت بین قلوبہم، ما الفت آپ الفت پیدا نہ کر سکتے بین قلوبہم ان کے دلوں میں. ولیکن اللہ الف بینہم، واو کا معنی اور لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الف الفت پیدا کر دی بینہم ان کے درمیان. آپ ذرا یہ سوچیں اگر بچے درختوں سے لگتے ہوتے یا بچے بازار سے ملتے ہوتے، جس کی پیدا شادی ہوتی، بچے بازار سے خرید لو جی شادی تمہاری ہو گئی، تو ماں جتنی ڈیووٹڈ بچے کے لیے ہے یہ بچے کا خیال کیسے رکھ پاتی؟ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ مرد اور عورت دونوں کے جسم کا کوئی خلیہ ایسا نہیں چھوڑا، کوئی جرم ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے اولاد کے اندر حصہ نہ ڈلا. تو پھر ان کے اندر محبت پیدا کر دی. اسی لیے تو ماں سردیوں میں اپنے بیٹے کا رات کو خیال رکھتی ہے، باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، آرام بھول جاتا ہے. تو محبت بہت بڑی چیز ہے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی. انہ عزیز حکیم، بلا شبہ وہ عزیز غالب ہے، حکیم
حکمت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ غزوہ کسی بھی جنگ کے میدان کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو اللہ مومنین کو دیتا ہے کہ محبوب وسائل کی پرواہ نہ کرے۔ 313 ہے، میں 950 پہ غالب کر دوں گا، کیوں کہ ساری قدرت اور اتھارٹی تو میری ہے، اس لیے محبوب پریشان نہ ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے اللہ آپ کو، ومن اتبعک، اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی، من المؤمنین، مومنین میں سے، ان کو کون کافی ہے؟ ان کو اللہ کافی ہے۔ محبوب میدان جنگ کے اندر پریشانی کی ضرورت نہیں، تمہاری ہمتیں لشکر کی کم بھی پڑ گئیں تو میں فرشتے نازل کر دوں گا۔ محبوب اللہ کافی ہے۔ کیسے کافی ہے؟ 2-3 آیات میں بڑی کمال انداز میں مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھایا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، محبوب مومنوں کو قتال کے اوپر ابھاریں۔ 313 ہے تو 950 کے خلاف ان کو موٹیویٹ کریں کہ آگے بڑھو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض، برانگیختہ کیجئے، ان کو موٹیویٹ کیجئے، المومنین، مومنین کو، علی القتال، جہاد پر، قتال پر، تلوار اٹھا کر دشمن کو مارنا اور اس کے بہتے خون کو دیکھنا یہ جگر گردے کا کام تھا، لیکن اللہ فرما رہے محبوب ان مومنوں کو جہاد پر اکسائیے، اور اکسائیے کیسے؟ موٹیویٹ کیسے کریں؟ ان یکم منکم، میں پہلے مفہوم عرض کر دوں پھر آپ کے لیے آیت مزید انٹرسٹ بن جائے گی کہ محبوب اگر آپ میں سے 20 لوگ بھی ہوں گے ایمان کی قوت کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تو میں 200 پہ ان کو غلبہ عطا کر دوں۔ 20 کو 200 پہ، یہ میں اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں ترجمہ آپ نے کرنا ہے، 20 صبر کرنے والوں کو 200 پہ میں غلبہ عطا کر دوں گا، اور اگر تم میں سے کوئی 100 بندہ ہوگا پختہ ایمان والا تو اس کو میں 1000 کے اوپر غلبہ عطا کر دوں۔ ان کو کہیں تم نکلو صحیح میدان جنگ میں تمہیں غلبہ ضرور عطا کر دوں گا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ کافر قوم تو ہے ہی بے وقوف، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت اور حکمت اور قدرت کیا ہوتی ہے۔ محبوب آپ ان کو نکالیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض، برانگیختہ کیجئے، المومنین، مومنوں کو، علی القتال، جہاد پر، قتال پر۔ جہاد تو یہ بھی ہوتا ہے نا، کوشش کر لیں، مال دے دیں، کوئی اچھی بات کہہ دیں، کوئی اچھی بات لکھ کے لوگوں کو دے دیں، لیکن یہاں ہے علی القتال، کس پہ ابھاریے؟ قتال پہ ابھاریے، اور قتال ہوتا کس کے خلاف ہے؟ کافروں کے خلاف۔ تو یہ آیتیں کیوں نصاب سے نکال دی گئیں؟ تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ ایک سکیچی محو ہو جائے کہ قتال بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حالانکہ قتال میں ہی تو شہادت ہے، اور شہادت میں ہی نئی زندگی ہے، جو مسلمانوں کے ذہن سے ہی نکال دیا گیا امن کے نام پر۔ ان یکم منکم عشرون، ان اگر یکن ہوں منکم تم میں سے، عشرون 20 لوگ، صابرون صبر کرنے والے، تو یغلبو مئتین، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر، 100 اور 200، اصل میں تھا 200، لیکن یہ سبجیکٹیو سینس سے جب آبجیکٹیو سینس میں گیا، مفعول بنا تو یہ 200 بن گیا۔ وہ غالب آ جائیں گے 200 200 پر، 100 100، 200 200، اور 200 کی یہ حالت نسبی ہے اور حالت جری ہے 200، وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ ان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا، واو، اور ان اگر یکن ہو منکم تم میں سے 100 اگر محبوب تم میں سے 100 ہوں لیکن ایمان کی مضبوطی اور جذبے کے ساتھ ہوں تو یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفا 1000 کے اوپر، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کے 1000 کے اوپر بھی غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ کافر قوم ایسی ہے، لا يفقہون جو فقہ نہیں رکھتی، مزاج نہیں رکھتی، سمجھتی نہیں ہے۔ فقہ کا معنی ہی کیا ہے؟ سمجھنا، اسی سے نکلا ہے فقہ، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی۔ تو فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ سمجھ بوجھ اور فہم اور ادراک۔ محبوب یہ کافر ایسی قوم ہے کہ جو سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتی۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اس آیت مبارکہ میں سابقہ حکم جو نازل ہوا، 20 کتنے پر غالب؟ 200 پر، اور 100 1000 کے اوپر۔ اب کچھ عرصے کے بعد اللہ نے دوسرا ایک حکم نازل فرمایا، اور پہلے حکم میں کچھ تخفیف کر دی گئی۔ الآن، ناؤ، اب
خفف اللہ، تخفیف کر دی ہے اللہ نے، انکم تم سے، وعلم اور وہ جانتا ہے، ان فیکم ضعفا کہ تم میں کیا ہے، کمزوری ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں، اگلی آیت میں آئے گی یہ بات کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ فتح قریب آ گئی ہے تو اور دشمن بھاگ گیا ہے، تو مسلمان مجاہدین جو تھے، عام صحابہ، انہوں نے مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ نہیں، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ احد میں بھی مال غنیمت کے قریب جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی سی عزیمت اٹھانا پڑی، لیکن غزوہ بدر میں بھی مسلمان جب دشمن بھاگ گیا اور شکست ہو گئی، اس کے 70 بڑے بڑے کفار اور رؤساء مارے گئے، تو مسلمان جو عام مجاہدین تھے، جب بڑے بڑے صحابہ ان کو سمجھا بھی رہے تھے کہ ابھی دشمن کے پیچھے اور ہم چلیں، اللہ فرما رہے اے میرے صحابہ، اے میرے محبوب، تمہیں چاہیے تھا ان دشمن کا اس حد تک پیچھا کرتے کہ کفر اور شرک کا کلا کما ہو جاتا۔ آج کے بعد عالم کفر اور عالم شرک سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہی نہ رہتا، آپ پیچھا کر کے ان کو مکے تک چھوڑ کے آتے، ایک بھی باقی نہ بچتا۔ اللہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا تھا، لیکن تم نے کمزوری دکھائی تھوڑی سی، اور جب بظاہر تمہیں فتح مل گئی اور وہ چلنے لگ گئے تو تم مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے، جس کی وجہ سے اب تمہیں اور بھی غزوات کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کے بعد کیا آیا؟ احد، احد کے بعد خندق، خندق کے بعد پھر فتح مکہ، فتح خیبر، پھر غزوات ہوئے جن کی تعداد سیرت نگاروں نے 27 کے قریب لکھی ہے، محدثین نے کو 19 کے قریب غزوات بتائے ہیں۔ الآن خفف اللہ، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، وعلم اور وہ جانتا ہے، ان فیکم ضعفا کہ بے شک تم میں کیا ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، فإن یکم منکم، اب کمزوری آ گئی، یعنی تھوڑی سی دیکھیں اللہ تربیت کیسی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنے مشن سے ہٹے نہیں۔ مشن کیا تھا؟ اللہ کی رضا اور دشمن کی رضا، دشمن کے خلاف لڑنا۔ اب تھوڑا سا تمہاری توجہ ہوئی مال غنیمت کی طرف تو تمہارے اندر کیا آ گئی؟ کمزوری، دنیا کی طلب آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، فا کا معنی پاس، ان یکن اگر ہو، منکم تم میں سے، 100 صابرہ صبر کرنے والے، تو یغلبوا 200، وہ صرف کتنوں پہ غالب آئیں گے؟ 200 پہ۔ پہلے کتنے پہ تھے؟ 100,000 پہ تھے، لیکن اب چونکہ دنیا کی طرف آ گئی تھوڑی سی، مال غنیمت کی طرف تم پڑ گئے، تو اب تم 100 کتنوں پہ غالب آؤ گے؟ 200 پہ۔ اب فَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور وہاں 1000 کتنے پہ تھا؟ 100,000 پہ تھا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر اب تم میں سے کوئی 1000 آدمی ہو تو یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، یغلبوا وہ غالب آئیں گے 2000 2000 پہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ بات دیکھ لیں کہ صحابہ کرام تھوڑے سے دنیا میں منہمک ہوئے، تھوڑے سے دنیا میں منہمک ہوئے تو اللہ نے اپنا فضل اور اپنی نعمت اور وہ ایمان کا دبدبہ اور روب ان سے تھوڑا سا پیچھے کر دیا۔ جو 200 پہ غالب تھے، جو 100,000 پہ غالب تھا، اب 1000 کتنے پہ غالب آ گیا؟ 2000 پہ۔ تو آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو پرسنٹیج کم ہو گئی۔ اس لیے دنیا داری میں حضور نے فرمایا میرے جانے کے بعد مجھے تم میں شرک میں ملوث ہونے کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا داری میں غرق ہو جاؤ، اور یہ بھی شرک ہے، کیونکہ انسان اپنی خواہشات کو جب دین کے اوپر غالب کر دیتا ہے، اللہ کے مزاج کے اوپر، تو پھر دین تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان جب خواہشات کا بندہ بنتا ہے تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری بھی ایک شرک کا مفہوم اور معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور فرمائے، اللہ مسلمانوں کو موت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مائیں جب بچوں کے سامنے موت کی بات کرتی ہیں یا بچے کہیں رات کو خواب دیکھ لیں، میں عموماً مثال دیتا ہوں، تو موت کا کتنا خوف آ گیا، دنیا دار ہم ہو گئے تو ہمارے دلوں میں اگر بچہ اٹھ کے کہے نا جی رات کو کہ میں نے ماما خواب دیکھا ہے کہ آپ مر گئی ہیں، تو ماں صبح 50 روپے صدقہ دیتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں کہ میں نے دیکھا ہے ماما آپ مر گئی ہیں یا میں مر گیا ہوں، بیٹا جاؤ صدقہ کر کے آؤ، مرنا کوئی نہیں ہے۔ موت سے اتنا خوف کہ اب تم صدقہ دینے لگ گئے۔ آج اگر میرے اور آپ جیسا باپ صبح اٹھ کے کہے کہ بیٹا جی میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو چھری اور رسی لے آؤ تاکہ میں اللہ کا حکم پورا کر لوں، تو کیا بیٹا اسماعیل ثابت ہوگا یا کیا کرے گا؟ ہے جی؟ اور بچہ کہے گا ابا پاگل ہو گیا، ابا پتہ نہیں رات کو کیا کھا کے سویا تھا، یہ صبح کیسی بے کی باتیں کر رہا ہے۔ ایمانداری سے ایسا ہے یا نہیں؟ تو ان کو اور ان کی اور ہماری نسبت، جو خلیل تھے اور ذبیح تھے، میری اور آپ کی ان کے ساتھ نسبت کیا رہ گئی؟ حضور کے ساتھ نسبت کتنی رہ گئی کہ موت سے ڈرنے لگے۔ اللہ اور اس کے رسول نے انسانوں کو موت سے محبت سکھائی تھی،
آج ہم موت سے ڈرنے لگ گئے ہیں، اور بڑا پریشانی والا امر ہے۔ مرزا قادیانی کی تعلیم میں پہلا جملہ یہی تھا، جہاد ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے اپنی تعلیم میں پہلا جملہ یہ کہا کہ میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس میں جہاد ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اپنی اپنی انٹرپریٹیشن سارے لوگوں کی، تو یہ جہاد کون کرے گا؟ یہ جہاد پھر آپ کے پیڈ لوگ کریں گے جو آپ کو بدنام کریں گے۔ جہاد کشمیر کتنی نسلوں سے جاری ہے، کشمیر اب تک بھی فتح نہیں ہوا۔ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 20 ہو تو کتنوں پہ غالب ہیں؟ 200 پہ، اور اگر 100 ہے تو 1000 پہ غالب ہیں، 313 950 کے مقابلے میں ہیں۔ لیکن مسلمان چونکہ اخلاص وہ اپنا بیچ چکا ہے، جس کی وجہ سے فتح اس سے اپنا منہ موڑ چکی ہے، اللہ کا فضل اس سے منہ موڑ چکا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت اور آسانی کی طرف اور بہتری کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا